کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا، پکار لیا، کہیں گے لو جی شرک ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کیسا شرک ہوا؟ کہا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو جب کسی اور سے پکاریں گے تو وہ شرک ہی ہوا۔ میں نے کہا بے شک دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہوگا، رب نہ چاہے ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، مگر مجھے صرف اتنا بتائیں گناہ بخشنے والی ذات یہ کون سی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر کے آ جائیں اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، یہاں آ کر معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول ان کی سفارش کر دیں، ان کے لیے استغفار کر دیں، رسول کہہ دیں کہ یا اللہ بخش دے انہیں، اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ محبوب کے در پہ آ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی اور حضور کے وصال کے بعد بھی آج بھی یہی حکم ہے، آج بھی کوئی بندہ مومن وہاں پہنچتا ہے۔ ایک اعرابی وصال مبارک کے بعد حضور علیہ السلام کے قبر مبارک کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال کر اس نے کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر لوگ جان پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، یا رسول اللہ ہم نے یہ قرآن میں پڑھا ہے، آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، میں اب یہاں آ چکا ہوں اور یہاں کر اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہوں، آپ میری سفارش کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اعرابی اس دور میں، صحابہ کے دور میں وہ یہ کہتا جا رہا ہے، اور قبر مبارک سے آواز آتی ہے کہ اے اعرابی جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ قرآن میں جاؤ کا، اے محبوب آپ کے پاس آ، تو صرف نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا، ان سے شفاعت کا سوال کرنا، ان کی بارگاہ میں استغاثے پیش کرنا، یہ کہاں سے شرک کے اندر چلا گیا؟ یعنی لوگ شرک کی بنیادی تعریف سے ہی نابلد ہیں اور کثرت مسلمانوں کے بارے میں ایسے کمنٹس کر دیتے ہیں۔